ڈاکٹر صاحب اگلا کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں. علامہ فرماتے ہیں آسودہ و سیارم این طرفہ تماشا بھی. اسی وقت کی پکار ہے، یا جسے ہم نے ترجمہ کیا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہیں. تو کیا فرمان ہے علامہ کی ترجمانی میں کہ آسودہ و سیارم، میں متحرک بھی ہوں، رکا ہوا بھی ہوں، اور یہ خاص بات دیکھو مجھ میں، این طرفہ تماشا بھی در بادہ امروزم کیفیت فردہ بھی. میرے آج کی جو کیفیتیں ہیں ان میں کل کی باتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، پنہا بضمیر من صد عالم رانا بھی، سینکڑوں عالم رانائی جو ہیں وہ میرے ضمیر میں پنہا ہیں. صد کوکب غلطاں بھی صد گنبد حضرہ بھی، اور سینکڑوں جو کوکب ہیں وہ غلطاں پیچاں ہیں، اور سینکڑوں جو گنبد خضرہ ہیں وہ بھی میرے ضمیر میں ہیں. آگے جو مصرع ہے اس سے میں سوال لوں گا. آگے فرماتے ہیں من کسوت انسانم، واہ، انسان کا لباس بھی میں ہی ہوں، پیراہن یزدانم، اور اللہ کا پیراہن بھی میں ہی بہت ہوں. بڑی بات کہی. ٹھیک ہے سر. تو سر یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا لباس بھی میں ہی ہوں، یزداں بھی میں ہی ہوں. کیا مراد ہے سر اس سے؟ دیکھیں، اصل تو پچھلے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. صحیح ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں وہ پھیلا ہوا وجود بیان کر کے اب ایک سمٹی ہوئی کیفیت بھی انسان کے اندر بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. الانسان سری وانا سرو. عناصر، ٹھیک ہے. اور اس کائنات کے حساب سے بھی وہ پورا بتانے کے بعد اب انسان کے اندر فوکس کیا جا رہا ہے. جیسے حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر ان چیزوں کو بیان بھی کیا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ٹھیک ہے. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اب آپ دیکھیں یہ صفات اللہ کی ہیں، قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت. لیکن اس بندے کے اندر جب یہ جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ جو انسان اپنا نائب بنا رہا ہے تب وہ انسان بنتا ہے. صبغۃ یعنی اللہ، کبھی قہاری والی رنگت ہے، ایسے ہی ہے، کبھی جباریت ہے. جباری والی. تو اس کو اگر ہم وہ جو قرآن کی آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ ہر لمحہ، بے شک، ہم تو عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں یوم کا دن، بالکل ایسے ہی. لیکن یہ عربی فارسی میں اس سے مراد لمحہ ہے. ہر لمحے کی بات کی جاتی ہے. تو ہر لمحہ وہ ایک نئی صورت میں جلوہ گری ہے اس کی. بے شک. آپ بلکہ فقہ کے بنیادی مصادر اصول میں دیکھیں نا سر، اس کے اندر بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہر وقت نیا آتا ہے نماز کا تو یہ مؤذن تو اعلام کے لیے آتا ہے. حقیقت میں اپنی مخلوق سے وہ اللہ ان انعامات پہ خود تقاضا کرتا ہے کہ او میرے حضور سجدہ ناز بجا کر لے کر آؤ، اور وہ اللہ اپنے اس نئے انداز کے اندر آتا ہے اس بندے کی طرف. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف کیفیات کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر جیسے اس عام بندے ہم سے دیکھیں تو رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، بالکل غم آ رہا ہے، خوشی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے اندر اس کی جلوہ گری ہے، ہر ایک کے اندر اس کا آپ کو رنگ نظر آئے گا. اور اسی چیز کو حضرت اقبال نے ایک اور جگہ جو کہا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور عزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو وہ مومن کے اندر جو مختلف کیفیات ہے، کبھی نرمی آ رہی ہے، بالکل صحیح، وہی جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ ریفلیکشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ خود جسم سے پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی ذات تن سے آزاد ہے. اور ہم ایز اے انسان مجبور ہیں اس چیز کے کہ کوئی تعین ہو، تعین کی ٹرم یوز کرتے ہیں صوفیہ. تو اس تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار اس بندہ کے اندر لیکن جس روپ میں چاہے اپنی جلوہ گری کرے، اپنی جلوہ گری کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.